بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ تم نے مجھے پہچانا ڈاکٹر؟ کہیں دیکھا ہے مجھے؟ ڈاکٹر نے نہیں میں جواب دیا تو وہ بولی، مگر میں تمہیں کیسے بھول سکتی ہوں؟ مجھے آج بھی تمہارا وہ معصوم چہرہ یاد ہے، تمہاری وہ بھولی بھالی باتیں جن میں عزم تھا، ہمت تھی، زمانے کی ناساز گلوکاری کا شکوہ تھا۔ تم نے کہا تھا نا، مجھ سے مریضوں کی پریشانی تکلیف دیکھی نہیں جاتی، نرس میں بڑا ہو کر ڈاکٹر بنوں گا اور پھر مجبوروں، بے قصوں اور ناداروں کی خدمت کروں گا، ان کے دکھ بانٹوں گا۔ جب تم یہ باتیں کہتے تھے تو تم بڑے جذباتی ہو جاتے تھے، تمہارا چہرہ سرخ ہو جاتا تھا۔ ہاں، مگر تم یہاں کہاں؟ اس نے کہا تو وہ بولی، میرا یہاں تبادلہ ہو گیا ہے، مگر تمہیں اپنا وعدہ یاد ہونا چاہیے، میں تمہاری ماں سے کبھی نہیں ملوں گی، مگر انہوں نے مجھ پر اتنا بڑا احسان کیا ہے جسے میں کبھی بھول نہیں سکتی۔ ڈاکٹر کہنے لگا، یہ اچھی بات ہے، مجھے یہاں کوئی اپنا تو ملا۔ اتنا کہہ کر ڈاکٹر راشد گاڑی میں بیٹھ کر چلا گیا، مگر میں اب کہیں ماضی میں نہ جانے کیا دیکھ رہی ہوں۔ آپریشن بہت سیریس تھا، اسے بے ہوش کر کے آپریشن کیا گیا، اسے گھنٹوں بعد ہوش آیا۔ پاس بیٹھی اس کی ماں اور بہن اب تک رو رہی تھیں، مگر وہ ایسے بے حس و حرکت ہو گیا تھا کہ میں بھی گھبرانے لگی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر اس کی ماں اور بہن کے آنسو نہ تھم رہے تھے۔ رات کے تقریباً 3:30 بجے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے اپنی ماں کا پوچھا۔ میں نے کہا وہ تو سو گئی ہیں، رات بھر جاگ رہی ہیں۔ کہنے لگا، تم کتنی اچھی ہو، تم نے میری اتنی خدمت کی۔ اس نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے شدید رونا آ گیا۔ مجھے روتا دیکھ کر وہ بولا، تم روتی کیوں ہو؟ تمہیں مجھ سے اتنی ہمدردی کیوں ہے؟ میں کبھی تمہیں بھلا نہیں سکوں گا۔ مگر سچ ہے، مجھے اس سے بہت ہمدردی تھی۔ آہستہ آہستہ وہ بھی مجھ سے مانوس ہو گیا، اکثر مجھ سے کہتا، میں بھی ڈاکٹر بنوں گا اور مجبوروں کی خدمت کروں گا۔ یہ کہہ کر اس نے بڑی سختی سے اپنی دونوں مٹھیاں بھینچ لیں، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا، آنکھیں انگارے برسانے لگیں۔ پھر ایک دن میں نے اسے اشکبار آنکھوں سے رخصت کر دیا، اس کی آنکھیں چھلکتا ساگر بن گئی تھیں۔ میرے اندر بھی جذبات کا ایک طوفان سا امڑ آیا تھا۔ میں نے راشد کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور رونے لگی۔ میں نے کہا، مجھے بھول نہ جانا، تم بہت دور جا رہے ہو، پھر نہ جانے کب ملو گے، میں چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ رہو۔ میں نے اتنا کہا تو اس کی آنکھیں بھی بھر آئیں اور پھر وہ مجھے الوداع کر کے رخصت ہو گیا۔ آج میں اس کے سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی اور وہ مجھ سے کہہ رہا تھا، ماریا، مجھے اب بھی اپنا وعدہ یاد ہے، مگر سوچو تو، اس اکیلے مکان میں میرے ساتھ تمہارا رہنا کہاں تک مناسب ہوگا؟ زمانے کی نگاہیں بدل جائیں گی، ان کے دلوں میں ہماری وہ عزت اور وہ وقار نہیں رہے گا جو پہلے ہوتا تھا۔ پھر کہنے لگا، کیا تم میں اتنی طاقت ہے کہ تم سماج کے گندے ذہن کی پہنچ سے دور جا سکو اور ان کی تیز نگاہوں سے بچو؟ میں نے کہا، ہمیں سماج میں رہنا ہے، مگر سماج کی نفرت مول لے کر ہم کہیں کے نہ رہیں گے، کچھ عزت وقار ہمارا بھی ہے۔ اس نے بھی یہی کہا تھا کہ تمہارے گھر والے بھی اس بات کو پسند نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، میری چھوڑو، تم صرف اپنی بات کرو، میرا اب اس دنیا میں ہے ہی کون؟ کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھ سے تمہاری یہ حالت دیکھی نہیں جاتی، اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو یہی صحیح۔ اس نے بڑی چاہ سے کہا اور ماریا کا ہاتھ تھام لیا، مگر کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ لوگوں کی انگلیاں ان کی طرف اٹھنے لگیں۔ وہ زمانے کی ان سبھی باتوں سے بے نیاز رہے، کیونکہ وہ تو زمانے کا دستور ہے کہ کسی کو ہنسنا برداشت نہیں کرتے۔ اف، آج کل تمہاری خوراک اتنی کم کیوں ہو گئی ہے؟ یہ پھل کھاؤ، مٹھائی میں نے خود تمہارے لیے بنائی ہے۔ ناشتے کی میز پر ماریا ڈاکٹر سے کہتی،
مگر وہ کسی سوچ میں گم ہوتا۔ ایک رات جب ڈاکٹر کسی مریض کے ہاں جانے کے لیے گاڑی نکال رہا تھا تو ماریا اس پر برس پڑی۔ تمہیں کسی وقت سکون نہیں، کبھی آرام نہیں، مریض مریض، بس ہر وقت مریض۔ تم نہ وقت پر کھاتے ہو نہ وقت پر سوتے ہو، آخر کچھ تو خیال کرو۔ آج تو وہ بھی چڑھ گیا تھا۔ ماریا، تمہیں میرا اتنا خیال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بچہ نہیں ہوں جو اپنا خیال نہ رکھ سکوں۔ یہ سن کر ماریا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو وہ بھی ہلکے پھلکے موڈ میں بولا، ارے تم رونے لگی، میں تو مذاق کر رہا تھا، مجھے کب پتا تھا کہ تمہارا دل اتنا نازک ہے۔ اب میں کبھی تم سے ایسی بات نہیں کروں گا، اب ہنس دو ایک بار میرے کہنے سے تاکہ مجھے لگے کہ تم ناراض نہیں ہو۔ ماریا کو اس کی معصومیت پر ہنسی آ گئی، اس کی آنکھوں میں آنسو اور چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ آج بھی وہ ماریا سے یہی کہتا، تم بہت اچھی ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ماریا نے بھی شرط رکھ دی تھی۔ آج اس کا موڈ اچھا تھا تو اس سے بات منوا ہی لی تھی کہ آج کے بعد 10 بجے کے بعد تم کسی مریض کے پاس نہیں جاؤ گی۔ وہ بحث کرتا رہ گیا، یہ کیسی شرط لگا دی تم نے؟ تم جانتی ہو نا ماریا، ہماری زندگیاں دوسروں کے لیے ہیں، ہمارا آرام دوسروں کی خوشیاں لوٹ لے گا۔ خدا نے ہمیں دوسروں کی خدمت کے لیے بنایا ہے، خدمت ہمارا فرض ہے۔ کیا تم چاہتی ہو کہ ہم اپنے فرض سے منہ موڑ لیں؟ وہ اس کی دلیلوں کے آگے پھر لاجواب ہو گئی۔ پھر جب وہ اس مریض کے ہاں سے کافی رات گئے واپس آیا تو اس کا جسم درد سے چور چور ہو رہا تھا، جوڑ جوڑ میں انٹھن تھی۔ جب وہ بستر پر لیٹا اسے کچھ سدھ بدھ نہیں رہی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا کہ وہ یکدم اٹھ بیٹھا۔ اس کے سامنے ماریا کھڑی تھی۔ ماریا، تم اتنی رات کے یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری نوکرانی تو نہیں ہو؟ پھر اس طرح تنہائی میں تمہارا میرے کمرے میں آنا اچھا نہیں لگتا۔ وہ ماریا کو وہاں دیکھ کر بولا تو ماریا نے سوال کیا، آخر کیوں تم مجھے یہاں نہیں آنے دیتے؟ ڈاکٹر اسفن نے بے بسی سے جواب دیا، اس کیوں کا جواب میں نہیں دے سکتا ماریا، جاؤ اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ ماریا خاموش بھاری قدم اٹھاتی کمرے میں جانے لگی تو اس کی آواز سن کر رک گئی۔ اس کے پاس آئی تو اس کا ہاتھ تھام کر بولا، یہ آخر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے مجھے کبھی کچھ نہیں کہا، مگر میں دیکھ رہا ہوں میرے آرام کے لیے تم نے اپنا سکون تباہ کر دیا۔ جاؤ جا کر اب آرام کرو، تمہیں اتنی رات کو جاگنا نہیں چاہیے۔ اس نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا تو وہ روحاں سی ہو گئی، نہ جانے کیوں اس کے آنسو بہہ نکلے۔ وہ پریشان سا کمرے میں ٹہلتا رہا۔ اسے احساس ہوا جیسے اس نے ماریا پر بہت ظلم کیا ہے۔ وہ اس کے جذبات کی قدر کرنا چاہتا تھا۔ آہستہ سے اٹھا اور اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ بند تھا مگر اندر روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس نے کھڑکی کے شیشوں سے جھانکا۔ ماریا خاموش بیٹھی تھی، اس کے بال الجھے ہوئے تھے اور چہرہ جذبات سے عاری تھا۔ وہ کسی تصویر کو گھورے جا رہی تھی۔ وہ تصویر ڈاکٹر کی تھی۔ اچانک اس نے اپنے بالوں کو مٹھی میں جکڑ لیا اور آنکھیں وحشت زدہ ہو گئیں۔ او گاڈ، میں نے تیرا کیا بگاڑا ہے؟ تو نے کیوں مجھ پر اتنا ظلم کیا؟ خدایا میری مدد کر، مجھے ضبط کی طاقت دے۔ وہ بلبلا اٹھی اور پھر اچانک مسکرانے لگی۔ چہرے پر وہی حوروں کا تقدس لیے وہ تصویر کی طرف بڑھی اور پھر اسے چوم کر بولی، یسوع مسیح میری مدد کرو، مجھے ضبط کی طاقت دو۔ ڈاکٹر اسفن عجیب کشمکش میں تھا۔ وہ خاموش سا لوٹ آیا۔ اس کے کانوں میں ماریا کے الفاظ گونج رہے تھے اور نرس کا چہرہ بھی نگاہوں میں تھا۔ ماریا کا خیال اس کا پیچھا نہ چھوڑتا۔ اس نے ماریا کے خیال کو دل و دماغ سے نکالنا چاہا مگر وہ اور الجھتا گیا۔ رات میں پھر دیر سے گھر لوٹا اور جب بستر پر گیا تو کروٹیں بدلتا رہا۔ اسے کسی کا انتظار تھا۔ اس نے سوچا اب ماریا نہیں آئے گی کیونکہ اس نے ماریا کا دل دکھایا ہے۔ اس کے دل میں انہونا سا خیال آیا۔ اچانک اسے محسوس ہوا کہ ماریا آ رہی ہے تو اس نے آنکھیں موند لیں، ایسا ظاہر کیا جیسے کسی گہری نیند میں ہے۔ ماریا اس کے قریب آئی، اس کے بستر کی شکن درست کی
اور چادر جو نیچے ڈھلک آئی تھی اسے دھک دیا۔ پھر اس کے سرہانے آئی اور اس کے پاس بیٹھ گئی۔ وہ تو سانس بھی یوں لے رہی تھی کہ اس کی نیند خراب نہ ہو، بہت محبت کرتی تھی شاید اس سے۔ اچانک اسود کو محسوس ہوا جیسے اس کے ماتھے پر 2 گرم گرم آنسو گرے ہوں۔ اس نے ایک لمبی سانس لی اور اٹھ بیٹھا۔ کمرے میں اب کوئی نہیں تھا۔ اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس نے بہت آرام سے پکارا، ماریا، میں جانتا ہوں، تمہارے جذبات کو سمجھتا ہوں، میں اتنا ظالم نہیں ہوں، مگر تم سے شادی کیسے کر سکتا ہوں؟ تم سوچو، تمہاری اور میری عمر میں کتنا فرق ہے۔ گو کہ دکھنے میں ایسا نہیں لگتا، تم کافی حسین بھی ہو، جوان بھی ہو، مگر میں کیا کروں اور پھر تمہارے ان نازک جذبات کا کیا ہوگا؟ پھر ساری رات وہ تڑپتا ہی رہا، سوچتا رہا، یہاں تک کہ رات گزر گئی۔ دوسری صبح اس نے ماریا سے کہا، ماریا، آج مجھے تم سے کچھ کہنا ہے۔ ماریا ایک مجرم کی طرح سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، نگاہیں جھکی ہوئی تھیں۔ ماریا، تم نے میری راتوں کی نیند اڑا دی، میرا چین چھین لیا ہے، میں صرف تمہارے بارے میں سوچتا ہوں۔ مگر آج ماریا خاموش تھی۔ وہ اسے جھنجھوڑنے لگا، بولتی کیوں نہیں ماریا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ مگر ماریا کی آنکھوں میں خاموش آنسوں کے سوا کچھ نہیں تھا۔ ماریا کی آنکھوں سے موٹے موٹے قطرے آنسوں کے ٹپکے، مگر وہ خاموش ہی رہی، گویا آنسو ہی اس کا جواب تھے۔ اس نے ماریا کے جھکے ہوئے چہرے کو اس کی ٹھوڑی پر اپنی ہتھیلی لگا کر اوپر اٹھایا۔ ماریا کی بند آنکھیں نم تھیں۔ اسود نے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، ماریا، میں نے ایک فیصلہ کر لیا ہے۔ آخر کار ماریا نے خاموشی توڑ دی۔ کیا فیصلہ؟ میں شادی کرنے جا رہا ہوں۔ شادی؟ کس سے؟ ماریا نے حیرت سے پوچھا تو وہ بولا، کس سے؟ تم سے ماریا، تم ہی تو میرا سکون ہو، میری زندگی ہو۔ شادی مجھ سے؟ ماریا حیرت کا مجسمہ بن گئی۔ اس کے چہرے پر ایک رنگ آیا اور دوسرا چلا گیا۔ ہاں، تم سے شادی۔ مجھے تم سے محبت ہے، مجھے تمہاری روح سے محبت ہے۔ مگر ماریا نے ایک بھرپور تمانچہ اس کے گال پر جڑ دیا۔ ڈاکٹر اسون تلملا اٹھا۔ وہ حیران سا پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ ماریا جا چکی تھی۔ اسون کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا۔ کچھ دیر وہ عجیب کشمکش میں کھڑا رہا، پھر تیز قدموں سے چلتا ہوا ماریا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ کمرہ اندر سے بند تھا۔ اس نے کمرے کے اندر جھانکا تو وہاں روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ ماریا کا چہرہ بہت خوفناک لگ رہا تھا، کٹے ہوئے بال الجھے ہوئے تھے، اس کی آنکھیں وحشت زدہ ہو رہی تھیں۔ شادی اور تم سے؟ وہ جذباتی انداز میں چیخی۔ ڈاکٹر کی تصویر اس کے ہاتھوں میں تھی۔ پھر اس نے ایک دوسری تصویر نکالی جو اس کی تصویر سے ملتی جلتی تھی۔ اس نے پھر کہا، اسون میرے بیٹے، شادی؟ میں تم سے شادی کروں گی؟ اور پھر ایک فلک شگاف کہا کمرے میں گونجا۔ ڈاکٹر کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ اس کی تصویر کو بڑی حقارت سے دیکھ رہی ہو۔ نہیں، ہرگز نہیں، خدا میری مدد کر، میں بہت پریشان ہوں۔ ماریا نے دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے۔ اسے کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ بوجھل قدموں سے اپنے کمرے میں لوٹ آیا۔ میں سوچتی ہوں کہ ڈاکٹر راشد سے سب کچھ کہہ دوں، اسے بتا دوں، مگر میں یہ نہیں کر سکتی۔ اف خدایا، میں اسے کیسے سمجھاؤں کہ ڈاکٹر، تم میرے بیٹے کے ہم شکل ہو، میرے دل میں ممتا کی محبت ہے، میں ممتا کے جذبے سے بے حال ہوں، میں تمہیں ماں کا پیار دینا چاہتی ہوں، مگر تم کیسے یہ بات سمجھو گے؟ میں تمہیں سمجھانے کی سکت نہیں رکھتی۔ میں کتنی مجبور ہوں، کتنی بے بس اور کتنی لاچار ہوں، میں تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔